بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ہم نے بن گورین ایئرپورٹ اور ہیری ٹرومین طیارہ بردار جہاز کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جنرل یحییٰ ساری۔ جنرل یحییٰ ساری نے ایک باضابطہ بیان جاری کیا جس میں بتایا کہ یمن کی مسلح افواج نے ذوالفقار اور ہائپرسونک نوعیت کے فلسطین 2 میزائلوں کے ذریعے مقبوضہ یافا تل ابیب میں واقع بن گورین بین الاقوامی ایئرپورٹ کو مکمل کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ جنرل یحییٰ ساری نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بحیرہ احمر میں موجود امریکی بحری بیڑے پر بھی میزائل داغے گئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں یمن پر فضائی جارحیت کو ناکام بنا دیا گیا۔ اسرائیل غزہ سے متعلق نئے منصوبے پر امریکہ کو راضی کرنے لگا۔ اسرائیل نے غزہ پر فوجی حکمرانی کے لیے امریکہ سے بات چیت کی تیاری شروع کر دی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسٹریٹجک امور کے وزیر اس ہفتے غزہ پر کنٹرول کے لیے اسرائیلی فوج کے ایک منصوبے پر بات کریں گے، جن میں قومی سلامتی کے مائک والٹز بھی شامل ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق ایک نامعلوم اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ ڈرمر آج واشنگٹن ڈی سی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ نیوز رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی حمایت نے اب تک غزہ کی پٹی پر فوجی حکمرانی کے لیے دباؤ ڈالنے سے گریز کیا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اسرائیل کی سوچ بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یمن جنگ سے متعلق خفیہ منصوبہ غلطی سے صحافی کو بھیج دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے یمن جنگ سے متعلق اپنا خفیہ منصوبہ غلطی سے امریکی جریدے کے سینئر صحافی کو بھیج دیا۔ اس بات کا دعویٰ اٹلانٹک میگزین کے ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈ برگ نے کیا۔ جیفری گولڈ برگ کا کہنا ہے کہ دنیا کو تو یمن پر امریکی بمباری کا 15 مارچ کو امریکہ کے ایسٹرن ٹائم 2 بجے دوپہر معلوم ہوا تھا، تاہم انہیں یہ اطلاع 2 گھنٹے پہلے ہی مل گئی تھی کہ ممکنہ طور پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ جیفری گولڈ برگ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وزیر دفاع نے 11:44 پر مجھے بھی جنگ کا تمام تر منصوبہ ٹیکسٹ پیغام میں غلطی سے بھیج دیا تھا۔ اس منصوبے میں ہتھیاروں کی نوعیت، اہداف اور حملے کا وقت بھی درج تھا۔ آسکر جیتنے والے اسرائیلی ڈائریکٹر پر اسرائیلی آبادکاروں کا حملہ، بمباری میں مزید 61 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری ہے، جہاں خیمہ بستیوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مزید 61 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں ایک صحافی بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح کا محاصرہ کر لیا، جس سے ہزاروں فلسطینی محصور ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑے مظاہرے کیے گئے، جن میں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی بحالی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ دوسری جانب مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کو بے نقاب کرنے والے فلسطینی فلم ڈائریکٹر حمدان بلال پر مسلح اسرائیلی آبادکاروں نے حملہ کر دیا۔ ترک صدر کا حریف گرفتار۔ ترک صدر کا حریف گرفتار، اردوان کے خلاف 55 صوبوں میں احتجاج، 1100 افراد گرفتار۔ ترک پولیس نے صدر رجب طیب اردوان کے حریف اور استنبول کے سابق میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کے دوران 1100 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان میں کئی صحافی بھی شامل ہیں۔ امام اوغلو کی بدعنوانی اور دہشت گردی کے الزامات میں گرفتاری کے بعد سے احتجاج کا سلسلہ استنبول سے ترکی کے 55 سے زائد صوبوں تک پھیل چکا ہے، جہاں مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ 53 سالہ امام اوغلو کو ترکی کا وہ واحد سیاستدان سمجھا جاتا ہے جو انتخابات میں اردوان کو شکست دے سکتا تھا۔ حماس یرغمالی کو رہا کرے اور غیر مسلح ہو جائے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ امریکی ترجمان محکمہ خارجہ
ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ حماس یرغمالی کو رہا کرے اور غیر مسلح ہو جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ حماس غزہ میں سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ حماس کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا غزہ کے لیے عرب منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ویزا پالیسیاں سخت کرنے کا مقصد امریکہ کو دوبارہ عظیم، محفوظ اور خوشحال بنانا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز۔ امریکی اور روسی حکام کے درمیان سعودی عرب میں یوکرین جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز ہو گیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات کا مقصد بلیک سی میں بھی جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہے تاکہ شپنگ کی آزادانہ روانگی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ریاض میں روس امریکہ مذاکرات۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مہلک ترین تنازعات کے خاتمے کی امید۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات 12 گھنٹے بعد ایک امید پر ختم ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق کریملن نے ریاض میں پیر کو منعقدہ روس امریکہ مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ اس میں تکنیکی مسائل اور بحیرہ اسود میں جنگ بندی پر بات ہوئی ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ مذاکرات کا مقصد بحیرہ اسود میں جنگ بندی کے ہدف تک پہنچنا ہے تاکہ جہاز رانی کی آزادانہ آمد و رفت ممکن ہو سکے۔ یوکرینی راکٹ حملہ، 2 روسی صحافیوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ یوکرین کی جانب سے روس کے زیر قبضہ لوہانسک کے علاقے میں راکٹ حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق یوکرینی راکٹ حملے میں 2 صحافی اور ان کے ڈرائیور سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین کے شہر سومی پر روسی میزائل حملے 17 بچوں سمیت 90 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ماہ جرمنی کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ماہ جرمنی کا دورہ کریں گے جہاں وزیراعظم معذوروں کی عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے دورہ جرمنی کا شیڈول کیا جا رہا ہے۔ 1 اپریل سے 3 اپریل تک جرمنی کے دورے کا امکان ہے۔ سلامتی کونسل پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر کو مؤثر انداز میں اٹھاتے ہوئے عالمی امن کے قیام کے لیے تنازعات کی بنیادی وجوہات کے حل پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ مشن کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے سلامتی کونسل میں منعقدہ کھلی بحث میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ جموں و کشمیر آج بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے اور اس کا منصفانہ اور حتمی حل ابھی تک باقی ہے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر سکتا ہے۔ سروس کی ڈپٹی ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارتی حکومت کینیڈین کمیونٹیز اور جمہوری عمل میں مداخلت کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کا ارادہ بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں مداخلت کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ریاست مخالف عناصر ان جدید ٹول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اقدامات کینیڈا کے جمہوری عمل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانیوں کے داخلے پر پابندی سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ امریکی وزارت خارجہ کی اردو ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ پاکستانی شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا جس کے تحت ویزا پروگرام پر اثر نو نظر ثانی کی جائے گی۔ اس فیصلے کا بنیادی مقصد امریکہ کو غیر ملکی دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا اور ملکی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس 14ویں روز بھی معطل۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس 14ویں روز بھی معطل رہی۔ حکام نے ٹرین سروس کی بحالی کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس اور کراچی کے لیے بولان میل تاحال بحال نہیں ہو سکی۔ ٹرین سروس کی معطلی کے باعث مسافروں کو مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے۔ طورخم سرحدی کراسنگ کو 1 ماہ بعد پیدل مسافروں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ پاکستانی حکام نے مسلسل سرحدی مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔
جو امن اور علاقائی سلامتی کی جانب ان کی پختہ وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تورخم سرحدی کراسنگ کو 1 ماہ بعد پیدل آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ملک میں معمول سے کم بارشیں، خشک سالی کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں معمول سے کم بارشوں کے باعث خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے خشک سالی مانیٹرنگ سینٹر نے ایڈوائزری جاری کر دی، جس کے مطابق حالیہ بارشوں کی وجہ سے خشک سالی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، تاہم سندھ اور بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں خشک سالی کی صورتحال برقرار ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔